یہاں پہ جو عبارت ہے النتیجہ سے ہے نا، النتیجہ بات وہی ہے، بس شیخ مظفر الرحمہ کی کہتے ہیں عادت ہے باہر تکرار کرنے کی، مقدمات بنانے کی، تو ہم بھی جو ہے وہ فقط عبارت کو یہاں پہ پڑھتے ہیں اور عبارت سے چیزیں جو واضح ہوں گی. یعنی مرکزی نقطہ یہاں سے چلا کہ جو ہمارے پاس معنی ہے اس کی دو حیثیتیں جو ہیں وہ مصنف نے بنائی، کہ کچھ معنی جو ایسے وجود رکھتے ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے نا فقط ربط پیدا کرنا ہے دو چیزوں کے درمیان، موضوع اور محمول کے درمیان وہ ربط اور ایک تعلق کا کام کرتے ہیں. اور یہ بات واضح ہے کہ ربط اور تعلق کو ہم وجود کہتے ہیں، لیکن وہ وجود لا فی نفسی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنے وجود میں دو چیزوں کا کیا محتاج رہتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ایسے معنی ہیں کہ جو مستقل حیثیت میں ہوتے ہیں، ان کا اپنا وجود فی نفسی ہوتا ہے. تو فی نفسی اگر آپ وجود معنی کے فقط رکھتے جائیں گے تو اس سے بات نہیں سمجھ آ پائے گی. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی نفسی یعنی مستقل اگر معنی کو اگر آپ ویسے رکھ دیتے ہیں کسی کے سامنے، تو وہ چونکہ آپ اس میں ربط نہیں ہوگا لفظوں کا، تو اگلے کو کیا بات سمجھ نہیں آئے گی. یعنی افادت المقصود جسے کہا جاتا ہے نا، کہ افادت المقصود میں آپ کو ضروری ہے کہ کچھ ایسے معنی بھی وجود رکھتے ہوں کہ جو مستقل معنی کو آپس میں ربط دینے کا کام کریں. اور یہ جو ربط دینے والا کام کریں گے ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معنی حرفی کہتے ہیں. ان معنی حرفی کے لیے ہمارے پاس جس طریقے سے حیات ہیں، اسی طریقے سے کہیں حروف بھی ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ اسما بھی ہیں. ٹھیک ہے، تین طرح کی کیا بات ہمیں ملتی ہے. تو اس کے بعد پھر یہ قول کیسے ثابت ہو جائے گا کہ حروف کے اندر وضع عام ہوتی ہے اور موضوع خاص ہوتی ہے؟ یعنی اس بات کے اس سے کیا تعلق بنے گا، کیا رشتہ بنے گا؟ تو وہ کہتے ہیں اس کا رشتہ اس لیے بنے گا کہ جب آپ تعلق کو وجود لا فی نفسی لے رہے ہیں، ایک ایسا وجود ہے کہ جس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، اس کا وجود تب آتا ہے کہ جب طرفین آئیں گی. ٹھیک ہے، تو جب طرفین آئیں گی تو طرفین جب بھی آئیں گے تو وہ جزئی بن جائیں گی، کیونکہ ہم طرفین کے فقط مفہوم کی بات نہیں کر رہے. ہم کہیں گے کہ نہیں، پریکٹیکل آپ طرفین لے کر آئیں تب یہ تعلق بنے گا نا. تو جب ایک بندہ موضوع اور محمول لے کر آئے گا، زائد اور قائم لے کر آئے گا، تو پھر وہاں پہ حیات جائے گی رب پیدا کرنے. اسی طریقے سے کوئی بندہ کیا ہے زارا بزائدم لے کر آ گیا تو وہ وہاں پہ رب پیدا کرنے کی چلی جائے گی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ربط جو ہے وہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ جزئی رہے گا، کلی نہیں ہوگا. کیونکہ ربط، نسبت، کنیکشن، یہ کلی چیزوں میں تو کنیکشن نہیں بنتا نا. چیزیں آپ پریکٹیکلی لے کر آتے ہیں تو تب ان کو آپس میں کیا جوڑا جاتا ہے. تو جب آپ چیزوں کو پریکٹیکلی لے کر آئیں گے، خارج میں لے کر آئیں گے، تو جو چیز خارج میں آ جاتی ہے وہ مشخص ہو جاتی ہے، وہ کلی ہو جاتی ہے، کیونکہ کلی کا وہ جزئی ہو جاتی ہے، کیونکہ کلی کا وجود خارج میں نہیں پایا جاتا نا. کلی تو فقط ذہن میں ہوتی ہے، کلی کا وجود خارج میں کیسے پایا جاتا ہے؟ افراد کے ذریعے سے. تو فرد خود کیا کہلاتا ہے؟ جزئی کہلاتا ہے. تو طرفین کا وجود جب جزئی رہے گا تو تب جا کے ان کے درمیان کیا رہے گا؟ تعلق اور کنیکشن پیدا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو رابط نسب کے جو معنی ہیں یہ معنی جزئی رہیں گے، کلی معنی نہیں رہیں گے. اور انہی جزئی کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ وضع کرنا ہے. تو موضوع لہو کیا ہو جائے گا؟ پھر ہمارا خاص ہو جائے گا. تو جب موضوع لہو خاص ہے تو آپ کیا تصور کریں گے ان خاص معنی کا، پھر آپ وضع کریں گے. ٹھیک ہے، آپ مصنف کیا کہیں گے؟ اگر آپ تصور کی بات کرتے ہیں تو جزیات کا تصور واضح صاحب کرنے لگ جائیں اگر، تو پھر تو کام خراب ہو گیا نا. کیونکہ جزیات کسی نے جو ہے وہ ضرب زیدن بنانا ہے، کسی نے کیا ہے ضربت زیدن بنانا ہے، اور کسی نے سرت من البصرہ کہنا ہے، تو کسی نے سرت من الپاکستان کہنا ہے. جزیات تو پھر لا محدود ہے نا، یعنی وہ تو انسان کی حد بندی میں آنے والی چیز ہی نہیں ہے. ہاں، پوری اب ڈکشنری کا تصور کر بھی لے، اگلے بندے نے کون سا نیا جملہ کہہ دینا ہے. چلیں اس کے اپنی زندگی والے بندوں کے کر لے گا نا، بعد میں جو نئی نسلیں آنی ہیں ان کا کیا بنے گا، جو گزر چکے ہیں ان کا کیا بنے گا. یعنی یہ تو کوئی حد ہے ہی نہیں نا اس کی. تو اب پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے کہ سب سے پہلے کہانی کہاں سے شروع ہوئی کہ ہمارے پاس معنی جزیہ موجود ہیں، یعنی نسب اور روابط ہیں. اور نسب اور روابط کو ہم نے کیا کہہ دیا کہ یہ ہوتی جزئی ہیں، کیونکہ ان کا اپنا وجود تو ہوتا نہیں ہے. ان کا وجود تب آتا ہے کہ جب آپ طرفین کا وجود لے کر آئیں گے. جب طرفین کا وجود آپ لے کر آئیں گے خارج میں تو وہ جزئی ہوں گی. جب وہ جزئی ہوں گے تو یہ رب بھی کیا ہو جائے گا؟ پھر جزئی ہو جائے گا. تو بس خلاصہ کیا نکلا کہ معنی حرفی ہمارے پاس کیا ہوں گے؟ جزئی ہوں گے.
جب جزئی معنی ہے تو جزئی معنی کا کیا مطلب ہے کہ موضوع لہو کیا رہے گا؟ جزئی رہے گا. جب موضوع لہو جزئی رہے گا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہم تصور بھی تو کرتے ہیں، تو اب آپ تصور بھی تو کریں. اب آپ کہیں گے ہم من کو جو ہے وہ نسبت ابتدائیہ کے لیے واضح کر رہے ہیں، تو نسبت ابتدائیہ کا تصور آپ کریں. تو واضح صاحب جب نسبت ابتدائیہ کا تصور کرنے لگے تو انہوں نے کیا کہا کہ بھی نسبت ابتدائیہ تو ایسے ہوتی نہیں ہے. یہ کب ہوتی ہے؟ جب مبتدا منہ اور مبتدا بہی آ جائے نا. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ مبتدا منہ کہتے ہیں نا، یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے. اور مبتدا بہی کیا ہوگا؟ وہ بھی وہی. ہاں مبتدا بہی وہ خود سیر ہو جائے گی. اچھا مبتدا بہی ہو جائے گی اور مبتدا منہ کیا وہ علاقہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی دو چیزیں آپ کو لے کر آنی پڑیں گی، کوفہ اور سیر، نجف اور سیر، اس طریقے سے. تو تب وہ اس کا تصور کر سکیں گے نا. نسبت ابتدائیہ تو کیسے تصور کرے گا جزئی طور پہ؟ واضح بھی اسی جزئی کے لیے ہم نے کرنا ہے، اور اس کا وجود کب آتا ہے؟ جب طرفین آ جائیں. تو اب جزئی کے تصور میں کیا اسے پرابلم پیش آ گئی، کیونکہ جزئی کا وہ تصور کر نہیں سکتا. تو اس نے کیا کہا کہ میں جزئی کے تصور نہیں کرنے لگا، میں کیا کرنے لگا ہوں؟ نسبت ابتدائیہ کلی کے تصور کرنے لگا ہوں. ہم نے کہا کلی تو ہوتی نہیں ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے ہوتی نہیں ہے، لیکن میں بطور کلی نسبت ابتدائیہ کی بات کرتا ہوں جو خارج میں نہیں ہوتی. کہتے ہیں ٹھیک ہے خارج میں نہیں ہوتی، آپ تصور کر لیں. کہتے ہیں تصور میں اس کا کلی کا کر لیتا ہوں. یعنی تصور کیا ہے؟ کلی کا کیا، بعض کیا ہوگی؟ عام ہوگی، کیونکہ بعض کا مطلب کیا ہے؟ المان المتصور، تو بعض عام ہوگی. لیکن جب آپ واضح کرنے لگیں موضوع لہو، وہ آپ کیا بنا لیں؟ وہ آپ جزئی بنا لیں، کیونکہ ہمیں جزئی چیز کے لیے واضح کرنا ہے. تو ٹھیک ہے آپ جزئی کے لیے بناتے رہیں. اور جب وہ جزئی کے لیے واضح کرنے لگے تو انہوں نے کیا کہا کہ بھئی واضح کرنا حکم ہے، اور حکم ہم مجہول کے اوپر لگا نہیں سکتے، لہٰذا واضح صاحب کو آرڈر دیا کہ آپ اس کا تصور کرو. جب وہ تصور کرنے لگا تو بے نفسی وہ اس کا تصور کر نہیں سکتا، کیونکہ وہ ہیں اتنی زیادہ چیزیں، کس کس کا وہ تصور کرے گا. اس نے کہا کہ بے نفسی کہ میں آپ کا آرڈر پورا نہیں کر سکتا، بس میں بے وجہی کیا تصور آپ کو اس کا بنا دیتا ہوں، لہٰذا آپ کا کام چل جائے گا باز والا. کیونکہ انہوں نے باز کے لیے تصور ہونے چاہیے نا، چاہے بے نفسی ہو یا بے وجہی ہو. بے نفسی ہو نہیں رہا تھا تو اس نے کیا کیا جی؟ بے وجہی تصور کیا. بے وجہی تصور کیسے کیا؟ اس نے جتنی بھی نسبتیں خارج میں بننے والی ہیں نا، سب کے لیے ایک اس نے عنوان عام سوچا. عنوان عام کیا سوچا؟ نسبت الابتدائیہ. کوئی بھی نسبت ابتدائیہ خارج میں جو بھی موجود ہو، وہ اس نے کیا کر لیا؟ اس کا عام تصور کر لیا. عام تصور کر کے انہیں دے دیا کہ لو جی میرا تصور وغیرہ ہو گیا، اس کے وجہ کے ساتھ آپ کیا بس کر لو، موضوع لو کیا آپ بنا لو. لہٰذا مصنف نے یہ کہانی یہاں سے شروع کی اور آخر پہ آ کے یہاں پہ ثابت کیا کہ لہٰذا حروف کے اندر جو باز رہے گی وہ عام رہے گی، اور موضوع لہو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ خاص کہیں گے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ موضوع لہو چونکہ خاص ہے تو اب جو واضح ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ خاص ہو جائے گی. اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ واضح چونکہ عام ہے تو موضوع لہو بھی عام ہو جائے، کیونکہ موضوع لہو عام تو ہوتا نہیں ہے. وہ کیونکہ نسبت ابتدائیہ جب خارج میں تشکیل پاتی ہے تو وہ تو عام رہتی نہیں ہے، وہ تو کیا ہوتی ہے؟ جزئی ہوتی ہے. تو لہٰذا کیا ہے آپ کو جزئی معنی کی ضرورت پڑتی ہے. اگر آپ اس کو جزئی نہیں مانتے، کلی مانتے ہیں، تو پھر وہی تسلسل والی بات آ جائے گی. تو پھر تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ نسبت جزئیہ کے جزئی ہونے کا انکار کر رہے ہیں اور آپ اسے فقط کلی مان رہے ہیں. جب کلی مان رہے ہیں تو پھر مستقل حیثیت میں ہو جائے گی. جب مستقل حیثیت میں ہو جائے گی تو پھر یہ ربط کیسے جوڑے گی، ربط کیسے پیدا کرے گی؟ تو یہ کیا ہے سارا کیا ہے؟ لب لباب ہے ان کا. واضح انشاءاللہ. اچھا نتیجہ کیا نکلا کہ فقط تحقق مما بیناہ، جو چیز ہم نے بیان کی اس سے کیا ثابت ہوا؟ تحقق کا کیا چیز حقیقی متحقق ہوئی، کیا چیز ثابت ہوئی؟ کہ ان الحروف لها معان، کہ یہ ثابت ہو گیا کہ حروف کے لیے معنی ہوتے ہیں، تدل علیہ، اور حروف ان معنی کے اوپر بھی دلالت کرتے ہیں، فقط وہ علامات والا ذریعہ نہیں ہے. کل اسماء، جیسے کہ اسماء کے معنی ہوتے ہیں. فرق کیا رہے گا کہ ان المعانی الاسمیہ مستقلۃ فی انفسها وقابلۃ لتصورها فی ذاتها، کہ جو معنی اسمیہ ہیں وہ اپنے انفس میں مستقل رہتے ہیں. مستقل ہونے کا مطلب ہے کہ ان کا اپنی ذات میں تصور کیا ہے؟ قابل ہے. کہ جب بھی آپ کوئی جملہ بنائیں موضوع محمول کا تو آپ خود کیا ہے؟ مستقل معنی کا کیا کریں؟ تصور کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ان کو رب کے لیے جوڑیں، رب کے لیے کوئی ان کا کام نہیں ہے. ان کا کیا ہے؟ ایک بذات ہی مستقل تصور. کیا مطلب؟ یعنی بذات ہی ان کو موضوع کا مقام دے سکتے ہیں، باقاعدہ محمول کا مقام دے سکتے ہیں آپ ان کو. وَإِنْ كَانَتِ الْوُجُودُ الْخَارِجِ مُحْتَاجَةً إِلَى غَيْرِهَا، اگرچہ ممکن ہے کہ ان معنی مستقلہ جو ہیں وہ اسماء کے، ان کا جو خارجی وجود ہے وہ دوسرے کی طرف محتاج ہوتا ہو، یعنی خارج میں جو وجود ہے کہ اسے ایک محل چاہیے ہو. ٹھیک ہے، لیکن محل چاہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ موضوع محمول پھر نہیں بن سکتے. خود اپنے وجود کے لیے ایک محل کی ضرورت ہوگی. جیسا کہ اعراض آپ لے لیں، یعنی زید کو تو چلیں کوئی محل نہیں چاہیے، وہ تو جوہر میں سے ہے، لیکن قیام کو کیا چاہیے؟ ایک محل چاہیے، وہ اسے حیت چاہیے قائم ان کی. ٹھیک ہے،
تو اس کو چلیں محل آپ نے دے دیا قائم ان کا، یعنی ذات دے دی جس کے اوپر قیام عمل ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی مستقل حیثیت باقی رکھے ہوئے ہیں، یعنی اس کا جو کام ہے وہ یہ نہیں بن گیا کہ دو چیزوں کے درمیان فقط وہ تعلق جوڑ رہے ہیں، نہیں، قیام نے دو چیزوں کے درمیان تعلق نہیں جوڑنا، بلکہ قیام نے باقاعدہ معمول بننا ہے اور اس نے زید کے اوپر کیا ہو جانا ہے، حمل ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ہم کیا کہتے ہیں، مستقل حیثیت، یعنی موضوع اور معمول کی جگہ پہ یہ آ رہا ہے، اگرچہ معمول کے اوپر آنے کے لیے اس کو اپنا وجود بننے کے لیے زید کی ضرورت پڑ رہی ہے، کیونکہ زید کے بغیر تو قیام نہیں ہوگا نا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب یہ زید کی نسبت سے فقط کیا ہے اس کے لیے ایک محتاج وجود بن جائے اس کا اور اپنا اس کا کوئی وجود نہ ہو، نہیں، ہم کیا کہتے ہیں قیام کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ حیثیت کیا مطلب، یعنی یہ معمول الگ سے کیا بن سکتا ہے، اب اس کی حیثیت وہ رب والی کیا ہے، نہیں ہے۔ یعنی آراز کا بھی اپنا وجود ہوتا ہے گویا کہ، لیکن وہ اپنا وجود ظاہر کرنے میں دوسرے کے محتاج ہاں ویسے موجود ہوتا ہے، ہاں، اپنے مستقل وجود ہوتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ موجود فی نفسی ہے، ہاں فی نفسی ہے لیکن لغیر ہی ہے، ٹھیک ہے، اپنے نفسن وجود ہے، لیکن جو ربط اور نسبت ہے اس کا وجود فی نفسی ہے ہی نہیں، وہ دو چیزوں کو آپ لیں گے تو وہ کہے گا کہ میں فقط ان کو جوڑ دوں گا، بس تعلق ہے، تعلق جو ہوتا ہے خود عین تعلق جو ہے وہ تعلق، اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، وجود اصل میں وہ دو ہی چیزوں کا، موضوع اور معمول کا، تعلق نام کا کوئی الگ سے وجود نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْمَعَانِي الْحَرْفِيَّةُ فَهِيَ مَعَانٍ غَيْرُ مُسْتَقِلَّةٍ، جو معنی حرفی ہیں یہ کیا ہیں، یہ معانن ہیں، یہ معانن غیر مستقلۃ ہیں، یہ غیر مستقل معنی ہیں، وغیر قابلۃ للتصور، اور ان کا آپ تصور کر ہی نہیں سکتے، جملے میں آپ کیسے تصور کریں ان کا، الا فی ضمن مفہوم آخر، مگر یہ کہ آپ ایک پوری بات کیا جوڑیں گے، ایک پورا مفہوم آپ لائیں گے تو اس کے ضمن میں کیا ان کا تصور ہو جائے گا۔ ہم ان کے لیے جو یعنی وجود ثابت کر رہے ہیں، جب ہم کہہ رہے ہیں ان کے معنی ہیں مطلب وجود ہے، ہاں وجود ہے ان کا، اب ان دو وجودوں میں سے کون سا وجود ہے، فی نفس ہی لے گئے نہیں یا فی نفس ہی، نہیں کوئی بھی نہیں لیں گے، کوئی بھی نہیں، یہ کسی قسم کا، ہاں یہ وجود لا فی نفسی ہے، ہاں اس کو کیا کہتے ہیں، وہ کیا تعبیر استعمال کی تھی مصنف نے کل کے درس میں نا، موجوداً لا فی نفسی، یہ وجود ہیں لیکن فی نفسی موجود نہیں ہے، کس کی، نہیں اصل شروع میں اگر آپ چلیں تو دو کیٹیگری ہوگی نا، کہ یا معنی فی نفسی موجود ہوں گے یا فی نفسی موجود نہیں ہوں گے، موجود تو ہوں گے نا، یعنی المعانی الموجودہ علی قسمیں، جو معنی موجود رکھتے ہیں اس موجود کی دو قسمیں ہیں نا، یا وہ فی نفسی ہی وجود رکھتے ہیں، اس کے آگے آپ کیٹیگری کی بات نہ کریں، فی نفسی وجود رکھتے ہیں، یا وہ کیا ہے لا فی نفسی وجود رکھتے ہیں، فی نفسی اور لا فی نفسی، یہ تعبیر مصنف کی کیا ہے، یہ دیکھ لیں آپ، لا فی نفسی کی ہے نا، ٹھیک ہے، یہ لا فی نفسی کی، اور پہلی تعبیر کیا ہے، فی نفسی کی ہے، یعنی اس میں یہ معلومات نہیں بنتا کہ لا فی نفسی کہنے سے جو ہے وہ کہیں نکل جاتا ہے کہ لا فی نفسی موجود تو ہے لیکن لگے رہی، یعنی اس طرف لے جاتا ہے۔ ہاں جی جی، یہ آپ درست بات کر رہے ہیں، یعنی یہ سوال یوں رکھا جاتا ہے کہ عرض میں اور معنی حرفیہ میں کیا فرق ہے، کیونکہ عرض کا وجود کیا ہے، لغیر ہی ہے، اور معنی حرفیہ کا وجود کیا ہے، لا فی نفسی ہے، تو پھر سوال کیا ہوگا کہ لغیر ہی وجود میں اور لا فی نفسی وجود میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا آپ جواب کیا دیں گے کہ آپ کہیں گے کہ جو لغیر ہی وجود ہے وہ فی نفسی ہی موجود ہوتا ہے، لیکن جو لا فی نفسی ہی وجود ہے یہ فی نفسی موجود ہی نہیں ہوتا، پھر وہ کہیں گے اچھا وہ فی نفسی موجود ہوتا ہے، لغیر ہی کہتے ہیں ہم موجود ہوتا ہے فی نفسی، لیکن وہ اپنے وجود کے اظہار کے لیے کیا ہے، غیر کا محتاج ہے، یعنی اس کا اپنا وجود ہوتا ہے لیکن اس کا وجود کہاں پہ آئے گا، اسے ایک محل چاہیے، جیسے آپ اس کے لیے قالین بچھائیں گے تو وہ اپنا وجود کیا دے دے گا، یعنی بغیر قالین کے وہ آنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جبکہ جو حروف ہیں ان کا تو اپنا وجود ہے ہی نہیں، چاہے آپ کتنی قالینیں بچھا لیں، اس نے کہنا ہے کہ بھئی دو چیزیں آپ لے کر آ جائیں، میں ان کے درمیان کیا ہے تعلق کا کام کروں گا، بس جیسے ان دو چیزوں کو ہٹائیں گے میرا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یعنی میرے وجود کو آپ فقط سوچ سکتے ہیں، کب سوچ سکتے ہیں، کب تصور کر سکتے ہیں، جب آپ دو طرفین کو لے کر آئیں گے، دو طرفین کو جب لے کر آئیں گے تو آپ نے ظاہری بات ہے کہنا ہے کہ دو طرفین کے درمیان کیا تعلق ہے، اور تعلق بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، تو لہٰذا تعلق بھی کوئی چیز چونکہ ہوتی ہے تو لہٰذا مجھے آپ ہونا کہہ دیں، لیکن ہونے کا میرا نام کیا رکھیں، لا فی نفسی، کہ یہ ایک ایسا ہونا ہے کہ جس کی کوئی اپنی حیثیت ہی نہیں ہے،
ٹھیک ہے، آپ کیا کہہ دیں کہ ہم اور وہ محبوب کی باتیں کریں نا، کہ ہم اور تم جب دو ہوتے ہیں تو ایک تیسرا تعلق بھی ہوتا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، تو تیسرا کون ہے ہمارے درمیان ہے، کہتے ہیں وہ تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ یہی بات تو ہم آراز میں کر رہے ہیں کہ آراز میں ان کا اپنا وجود تو ہوتا ہے لیکن اپنے وجود کو ظاہر کرنے میں دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں۔ آراز نے فقط کیا ہے، ایک کارپٹ کا سہارا لیا، ٹھیک ہے، ایک کا سہارا لیا، دو چیزوں کے ساتھ تعلق نہیں بیان کیا، اس کو دو کی ضرورت ہے۔ آپ اگر مزید اس کو سمجھنا چاہیں یوں سمجھیں کہ عرض کو اپنا وجود اظہار کرنے کے لیے فقط ایک محل کی ضرورت ہے، جبکہ نسبت اور ربط کو اپنا وجود اظہار کرنے کے لیے دو طرفین کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، دو طرفین کے درمیان یہ جڑا رہے گا، جبکہ اس نے دو طرفین کے درمیان نہیں جوڑنا، بس اس کے لیے آپ نیچے کارپٹ بچھائیں، ایک موجود ہیں اسے، اس نے خود اپنا وجود اس کے اوپر پیدا کر لیں۔ ہاں ادھر دو کی احتیاج ہے، آپ یوں کہہ رہے ہیں۔ زیادہ جو ہم تعبیر اسلام کی وہ شاید زیادہ فیور ہے جس میں کہ یہ جو فنانسی موجود ہے لیکن غیر معمول والے ہو سکتے ہیں، ہاں یہ جملے کا جز بن سکتا ہے، اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی، یہ دوسرا فرق ہو گیا۔ پہلا فرق کیا ہو گیا اس میں کہ وہ طرفین کا محتاج ہے جو وجود لا فی نفسی ہے، معنی حرفیہ کا، اور جو عرض والا ہے وہ طرفین کا محتاج نہیں ہے، اسے فقط کیا ہے، ایک موضوع چاہیے۔ دوسرا فرق مدری صاحب کیا بیان کر رہے ہیں کہ جو وہ والا ہے نا وجود عرض والا، وہ باقاعدہ معمول بن سکتا ہے۔ معمول بننے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی اپنی حیثیت ہے بہت بڑی، جملے میں ایک پاور ہے اس کی، ٹھیک ہے، جبکہ یہ جو ہے نا حرف والا جو وجود ہے، معنی حرفی والا، یہ معمول بھی نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ فرق تھوڑا واضح رہتا ہے کہ وہ معمول آپ اسے آپ یوں کہتے ہیں کہ ہم یوں کہنا کہ بھئی فی نفسی وجود آپ کسے کہتے ہیں، مستقل وجود ہم کسے کہتے ہیں، کل میں نے بات کی تھی کہ آپ کے مستقل وجود کی تعریف یہی ہے کہ جو موضوع اور معمول بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ جب آپ ڈیفینیشن آپ کریں گے کہ جس کا اپنا وجود ہو، تو بھی اپنا وجود فی ذاتی ہو تو کیا مطلب، ڈکشنری میں تو ہر لفظ کا معنی لکھا ہوا ہے نا، لیکن آپ کیا کہتے ہیں بھی اپنے وجود کی ہم تعریف کیا کر رہے ہیں کہ جس کا اپنا وجود ہوتا ہو، یعنی موضوع یا معمول واقع ہو سکتا ہو۔ تو موضوع یا معمول واقع ہونے والے کو آپ کیا کہتے ہیں کہ فی نفسی وجود ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ جو آپ معمول بنا رہے ہیں اس کا اپنا وجود کہاں سے ہے، اسے بھی تو ایک موضوع چاہیے، قیام کا وجود کہاں پہ ہے، رنگ کا وجود کہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، اسے کوئی چیز تو چاہیے، دیوار وغیرہ تو چاہیے اس کے اوپر رنگ ظاہر ہو۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ چاہیے اس کے لیے، لیکن اس کے باوجود یہ معمول تو بن سکتا ہے، یعنی یہ ذاتی جو اپنے اس کے ذاتی حیثیت تو باقی رہے گی، ٹھیک ہے، تھوڑا محتاج ہے کسی کی سپورٹ کا، لیکن اپنا کیا ہے، اس کا وجود باقی رہتا ہے، یعنی معمول کی جگہ پہ یہ آ سکتا ہے۔ لیکن جب آپ معنی حرفیہ کی بات کرتے ہیں تو اس سے آپ جتنی سپورٹ دے دیں، 2 3 4 جو بھی سپورٹیں دیتے ہیں، اس نے کیا بھی میں نے تو معمول بننا ہی نہیں ہے، نہ میں موضوع بن سکتا ہوں نہ میں معمول بن سکتا ہوں۔ جب اس نے موضوع اور معمول بننے سے انکار کر دیا تو ہم کہیں گے کہ آپ کی کوئی مستقل حیثیت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ تو جو ہے نا ہمیشہ جڑے ہوئے ہو دوسروں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ جی جی، بس فی نفسی اور مستقل کی تعریف آپ کیا کریں کہ جو کلام کے اندر ذاتی حیثیت رکھتا ہو، یعنی پھر یعنی سے کھولیں، یعنی کبھی موضوع واقع ہو سکتا ہو، کبھی معمول واقع ہو سکتا ہو۔ اور غیر مستقل کی آپ کیا تعریف کریں کہ وہ وجود جو فی نفسی نہ ہوتا ہو، یعنی وہ کبھی بھی موضوع اور معمول نہ بن سکتا ہو بلکہ فقط کیا رفع کا کام دیتا ہو، ٹھیک ہے۔ پھر جو پہلے والا ہے نا فی نفسی، اس کی پھر 2 قسمیں کر دیں کہ یا جو فی نفسی جو موجود ہے، موضوع یا معمول جو بن سکتا ہے، یا یہ لنفسی بھی موجود ہوتا ہے، یا کیا یہ لغیر ہی موجود ہوتا ہے۔ اچھا کدھر پہنچی یہ عبارت ہمارے ہاں، ومن ہونا یشبہ، یہاں سے کیا ہوتا ہے، یشبہ کل امر غیر مستقل، جو بھی غیر مستقل چیز ہوتی ہے نا، غیر مستقل جو امر اور معاملہ اور معنی ہوتا ہے، اسی تشبیہ کس سے دیتے ہیں، معنی حرفی سے دیتے ہیں۔ تو اس لیے شروع میں کیا کہہ رہا تھا کہ معنی حرفی ایک اصطلاح اور ٹرم بن چکی ہے آج کل، ٹھیک ہے۔ معنی حرفی کیا کہ یعنی غیر مستقل، یہ الفیہ میں بھی آگے چلے گی جی، جب بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ اسم ہے لیکن اسم کا معنی حرفی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اسم کو کیا بناؤ جی، مبنی بناؤ، کیونکہ اسم میں اصل کیا تھی، مورب ہونا تھی۔ تو جیسے اسم نے اپنا معنی حرفی والا لگایا تو مورب والوں نے جنگ شروع کر دی کہ بھی تم جو ہے وہ ہمارے گھر مورب میں رہتے تھے اور معنی تمہارے کون سے ہیں، حرف والے ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا تمہیں ہم کیا ہے مورب والا حکم نہیں دیں گے، کیا حکم دے دیں گے، مبنی والا دے دیں گے، لیکن اسم سے بھی نہیں نکال سکتے کیونکہ اس کی علامتیں اسم والی ہیں نا ساری، ٹھیک ہے۔
تو یہ اسے کیا کہتے ہیں کہ ہے تو اسم لیکن معنی کیا ہو گیا اس کا حرفی ہو گیا. معنی حرفی کیا مطلب یعنی امر غیر مستقل کو کیا کہا جاتا ہے معنی حرفی کہا جاتا ہے. لہٰذا وہ جو سوال میں نے آپ کو بھیجا تھا کہ امر کیا نام ہے معنی حرفی اور معنی اسمی میں کیا فرق ہے, تو آپ کیا لکھیں گے معنی اسمی کل امر مستقل کل معنی مستقل یقال له معنی اسمی, اور معنی حرفی کی کیا تعریف ہے کہ کل معنی غیر مستقل. معنی اسمی آپ یہ نہیں لکھیں گے کہ معنی اسمی سے کیا مراد ہے جو اسم کا جی معنی ہوتا ہو, معنی حرفی کیا مطلب جو یہ حرف کا ہوتا ہو, نہیں یہ مراد نہیں ہے. واضح, تو یہ تعبیر یہاں پہ ہے کہ ہر امر غیر مستقل کو کس کے ساتھ آپ تشبیہ دیں گے, معنی حرفی کے ساتھ تشبیہ دیں گے. اچھا, بطلان القولین الاولین, پہلے دو قولوں کا کیا ہے بطلان. اب اتنا لمبا مقدمہ ہوا, پہلے والے قول سارے بھول گئے نا, 3 قول تھے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کوئی بندہ بات کرتا ہے کہتا ہے شیخ مظفر والا مقدمہ نہ رکھنا, ٹھیک ہے, ان کا مقدمہ بڑا لمبا ہوتا ہے. 3 قول ٹوٹل تھے نا اس کے بارے میں. تو 3 قول کو ہم نے 2 کیٹیگری میں تقسیم کیا تھا نا, کہ پہلا قول ہم نے کیا بنایا تھا جو کہتے ہیں معنی ہوتی نہیں, بس یہ کیفیت اور حالت کو بیان کرتے ہیں اعراب کی طرح, ہاں علامات ہوتے ہیں بس. دوسرا قول کیا تھا کہ یعنی وہ جو پہلا قول تھا نا اس نے اس کے معنی ہونے کی انکار کر دیا, کہ یہ فقط کیفیت ہے, بس اس کو آپ معنی کی آپ معنی کا ہم نام ہی اس کو دینے کو تیار نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسرے قول کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو معنی کا نام دیں گے, ٹھیک ہے, بس فرق کیا ہوا کہ کیا ان کا معنی بالکل اسماء کے معنی کی طرح ہے یا فرق ہے. تو اس میں صاحب کفایہ وغیرہ کیا کہتے ہیں, تو کہتے ہیں نہیں اسماء کا معنی ابتدا, لفظ ابتدا جو اس میں اس کا معنی لے رہے ہیں یا من کر رہے ہیں, دونوں کا ایک ہی معنی ہے, فقط استعمال میں آپ کیا کرتے ہیں ڈفرینٹ کرتے ہیں. جبکہ شیخ مظفر رحمہ کیا کہہ رہے تھے نہیں خود جو ہے وہ معنی میں معنی موضوع لہو میں کیا فرق ہے, واضح میں کیا فرق ہے. واضح میں فرق ہونے کا کیا مطلب یعنی معنی موضوع لہو میں فرق ہے, ورنہ واضح تو دونوں کے یہاں ایک ہی جیسی ہے نا. یعنی اگر ہم یہ جملہ بولیں آپ والا کہ صاحب کفایہ کے مطابق حروف کی جو واضح ہے اس میں ان کی وزن استعمال اسماء کے ساتھ ہے, ان کی وزن الگ ہے. ہاں نہیں وہ جو ہم وضع اور موضوع لہو کہتے ہیں نا 4 قسموں میں, جب اب یہ تعبیر بولتے ہیں کہ وضع عام موضوع لہو خاص, تو صاحب کفایہ والے وضع عام موضوع لہو عام کے کہہ لیں نا, وضع عام اور موضوع لہو عام کے, اور یہ کس کے کہہ لیں وضع عام موضوع لہو خاص کے کہہ لیں, تو وضع دونوں کی ایک ہوگی نا, دونوں میں وضع عام ہے, دونوں میں وضع عام ہے, تو لہٰذا وضع میں فرق ہوا نہ ہوا. اس جہت سے آپ دیکھیں یعنی آپ وضع سے کیا مراد لے لیں یعنی یہ, پھر آپ فرق کہاں پہ کریں گے, آپ کہیں فرق کہاں پہ موضوع لہو میں ہے, ٹھیک ہے. تو دقیق تعبیر کیا ہے کہ آپ بعض کا یہ کہتے ہیں کہ فرق کہاں پہ ہے صاحب کفایہ کے نظریے میں, شیخ مظفر کے نظریے میں, یہ وضع میں فرق ہے, ٹھیک ہے. ہاں تو آپ کہتے ہیں نہیں میری مراد وہی موضوع لہو تھی نا, ٹھیک ہے. تو آپ پھر جو مراد تھی اسی کو آپ لکھیں, آپ کہیں کہ دونوں میں فرق کہاں پہ ہے, موضوع لہو میں ہے. کہ وہ کہتے ہیں کہ موضوع لہو کیا ہے عام ہے, موضوع لہو بالکل کیا ہے اسماء کے موضوع لہو کی طرح ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کا موضوع لہو اسماء کے موضوع لہو کی طرح ہے ہی نہیں, بلکہ اس کا موضوع اللہ کیا ہے جی جزئی ہے, جبکہ اسماء کا موضوع اللہ کیا ہے کلی ہے. دونوں میں کیا ہو گیا فرق ہو گیا, کلی یا جزئی کیا کہیں گے, ہاں اسماء کا کلی کہیں گے. کون سے اسماء, یہ لفظ ابتدا والے, زید بکر عمر والے نہیں. زید بکر عمر والا تو موضوع لہو کیا ہے جزئی ہے, اور وضع بھی کیا ہے جزئی ہے. اپنے بیٹے کو تصور کیا اسی کے لیے زیادہ وضع کیا. تو یہاں اسماء سے کیا مراد ہے, وہ ابتدا, لفظ ابتدا کے لیے 2 چیزیں ہیں نا, ابتدا کے لیے ایک اسم ہے الابتدا, اور ایک اس کے لیے حرف ہے وہ کیا میں. تو ان دونوں کا موضوع اللہ کیا ہو گیا صاحب کفایہ کے مطابق ایک ہو گیا, اور ان کے مطابق کیا ڈفرینٹ ہو گیا. تو بطلان القولین اولین سے کیا مراد ہو جائے گی, یعنی موضوع لہو جو عام والا قول ہے وہ بھی باطل ہو جائے گا, اور اسی طریقے سے کہ موضوع لہو اس کا ہوتے ہی نہیں ہے, یعنی اس کا معنی ہی نہیں ہوتا, فقط کیفیت ہوتی ہے. یہ دونوں قول کیا ہو جائیں گے باطل ہو جائیں گے. وعلی ھذا یظہر بطلان القول الثانی, اس بنیاد پہ دوسرے قول کا بطلان ظاہر ہو جاتا ہے. دوسرے قول کون سا تھا, القائل جو یہ کہتا تھا کہ ان الحروف لا معنی لها, کہ حروف کا تو کوئی معنی نہیں ہوتا, یہ علامات ہوتی ہیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ معنی ہوتا ہے, لیکن اس معنی کو کیا کہیں آپ موجود کہیں لا فی نفسی, ٹھیک ہے. وکذالک القول الاول, اسی طریقے سے پہلا قول بھی باطل ہو گیا جو کہتا تھا کہ ان المعنی الحرفی والاسمی متحدان بالذات, کہ معنی حرفی اور اسمی کیا ہے ذاتاً ایک ہی چیزیں, بس فرق کہاں پہ آ رہا ہے لحاظ میں آ رہا ہے, کہ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کس اینگل سے اس کو لحاظ کر رہے ہیں, کس اینگل سے لے رہے ہیں, آیا استقلالی طور پہ لحاظ کر رہے ہیں یا غیر استقلالی اور اعلیٰ کیا لحاظ کر رہے ہیں. وَيُرَدُّ هَذَا الْقَوْلُ أَيْضًا, یہ جو دوسرا قول ہے نا
اس کو کیا رد کر دیتے ہیں؟ دوسرا قول کون سا کہ اگر معنی حرفی اور معنی اسمی کو کیا ماننے؟ متحدان بالذات ماننے کہ دونوں ذاتن کے ایک ہی ہوتے ہیں. دونوں ذاتن ایک ہونے کا کیا مطلب ہے کہ دونوں کیا ہیں؟ مستقل ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، دونوں معنی اسمی اور معنی حرفی میں ہم کوئی فرق ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں دونوں کیا ایک ہیں. تو جب دونوں ایک ہیں دونوں کو مستقل کہنا پڑے گا. ٹھیک ہے. لو صح اتحاد المعنیین، اگر دو معنوں کا اتحاد صحیح ہوتا، دونوں مترادف ہوتے، تو پھر کیا لازم آ جاتا؟ لجاز استعمال کل من الحرف والاسم فی موضع آخر، تو جائز ہو جاتا ہے کہ حرف اور اسم سے ہر ایک کو آپ دوسرے کی جگہ پہ استعمال کریں. وہ کیا مثال دیتے ہیں کہ اب الانسان لفی خسرن بھی کہہ سکتے ہیں اور البشر لفی خسرن بھی کہہ سکتے ہیں. الانسان حیوان ناطق بھی کہہ سکتے ہیں اور البشر حیوان ناطق بھی کہہ سکتے ہیں. تو انسان لفظ یوز کر رہے ہیں یا بشر یوز کر رہے ہیں، دونوں مترادف ہیں، چلتا ہے. تو ایسے ہی اگر من حرف اور الابتدا یہ دونوں مترادف ہوتے تو آپ کیا کہہ دیتے؟ من البصر کہہ دیں یا کہ سر تو من البصر کہہ دیں یا سر تو الابتدا البصرہ کہہ دیں، تو دونوں ایک ہی جیسے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یا الابتداء حسن اور الابتداء جمیل جو آپ کہہ رہے تھے کہ ابتدا بڑی خوبصورت رہی ہے، الابتداء جمیل کہہ لیں یا کیا کہتے ہیں من جمیل کہہ دیں، تو دونوں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے. جبکہ یہ ایک نہیں ہے. تو ایک نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ مترادف نہیں ہے، وگرنہ مترادف کو تو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں رہتا. معنہ لا یصح، جبکہ یہ والا جو استعمال ہے نا ایک کا دوسری جگہ استعمال، لا یصح صحیح نہیں ہے. اور صحیح نہ ہونے پہ دلیل کیا ہے؟ بداہت ہے. بداہت خود ایک دلیل ہوتی ہے، اس کے بعد دلیل نہیں طلب کی جاتی. لا یصح بالبداہت حتی علی نحو المجاز، حتی کہ مجازن بھی آپ کیا نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. مجازن وہ کیا ہے؟ انسان کو شعر کہہ دیتے ہیں نا، یہاں پہ مجاز والا کام بھی کیا نہیں چلتا. فلا یصح بدل قولنا، بس ہمارا یہ جو قول ہے زید فی الدار، اس کی جگہ پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ زید، آگے کیا ہے؟ الظرفیہ لفظ، لیکن فی کی جگہ پہ الظرفیہ، زید الظرفیہ تو الدارو کیوں بنانا پڑے گا نحوی طور پہ، تو یہ کیا درست ہی نہیں ہے. وقد اجیبا، اور اس کا جواب دیا گیا. دوسرے قول والوں نے کیا کہا کہ بھئی ہم نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ بھئی واضح تو دونوں کی ایک ہے، واضح ایک ہے، کیا کریں موضوع لو دونوں کا ایک ہے، لیکن آپ نے لحاظ میں کیا کرنا ہے؟ فرق کرنا ہے. جب آپ معنی غیر مستقل کو ارادہ کر رہے ہوں تو آپ نے کس کو استعمال کرنا ہے؟ من کو استعمال کرنا ہے. اور جب آپ کس کا ارادہ کر رہے ہوں؟ مستقل معنی کا ارادہ کر رہے ہیں تو آپ نے کس کو استعمال کرنا ہے؟ لفظ ابتدا کو استعمال کرنا ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے تو آپ کو شرط لگا کے دی تھی، آپ نے ہماری شرط کو نہیں مانا نا. تو مشکل کیا ہے؟ آپ کی طرف سے آ رہی ہے، ہماری طرف سے کوئی مشکل نہیں ہے. تو مصنف کیا جواب دیں گے کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ کی شرطوں کو مانیں؟ ہم واضح ہیں نا. ٹھیک ہے. آپ کا کیا کام ہے آپ کی اتباع کیوں کریں؟ ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا واضح وہ جو ایک قول ہے کہ واضح اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، واضح تو اللہ کی ذات ہے، انبیاء ہیں، پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں چلیں پھر مخالفت اگر کر بھی دیں تو بات تو ہماری غلط نہیں ہوگی نا. آپ یوں کہہ دیں کہ مخالفت حرام ہے واضح کی، یا فتویٰ یوں لگا رہے ہیں، یہ والا فتویٰ تو نہ لگائیں کہ جملے کے استعمال ہی غلط ہو گیا. جب آپ وہ دونوں کا موضوع لو ایک بنا رہے ہیں، مترادف بنا رہے ہیں، تو مترادف کے مطابق جملہ تمہارا صحیح ہو جائے گا. ہم کیا کہیں گے کہ من جمیل کہتے ہیں کہ الابتداء جمیل کہتے ہیں کہ دونوں جملے صحیح رہیں گے. آپ کہیں گے نہیں آپ نے ہماری شرط کی مخالفت کی ہے لہذا جملہ غلط ہے. ہم کہیں گے نہیں، شرط کی مخالفت کی وجہ سے چونکہ آپ شارع ہیں لہذا ہم گناہ گار ہو گئے. گناہ گار ہمیں کہہ دو لیکن ہمارے شعر کو غلط نہ کہو. ٹھیک ہے. جو بات کی ہے وہ آپ کے نظر کے مطابق غلط آپ نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں غلط کہہ سکتے؟ کیونکہ آپ نے خود کہا ہے کہ دونوں مترادف ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں. جب مترادف بتا دیں تو بات ختم، بھیا ہم اس کو جہاں پہ یوز کریں. مترادف بنانے کے بعد آپ ہمارے گھر پہ چل کے آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ والا آپ غلط استعمال کر رہے ہیں. غلط کیوں استعمال کریں؟ معنی موضوع میں استعمال کیا یا نہیں کیا؟ معنی موضوع میں استعمال کیا، تو غلط کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے آپ عذاب دے لیں، سزا دے لیں، جو بھی ہے، لیکن استعمال کو تو آپ غلط نہیں کہہ سکتے. تو ہماری بحث کس میں ہے؟ استعمال میں ہے. سزا اور عقاب اور گناہ میں تو بحث ہو ہی نہیں رہی. تو وہ بحثیں الگ رکھیں. ہم بحث کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ استعمال کے اوپر کر رہے ہیں کہ کیا یہ استعمال جائز ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ ترادف کے قائل ہیں تو استعمال جائز ہونا چاہیے، کیونکہ کل استعمال فی معنی الموضوع له جائز. ہر لفظ کو اپنے معنی موضوع میں استعمال کرنا جائز ہوتا ہے. یعنی استعمال جائز ہونا کیا مطلب؟ یعنی استعمال صحیح ہوتا ہے. اس استعمال کو کوئی بندہ غلط نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا مصنف کیا کہتے ہیں کہ یہ جو جواب دیا گیا وقد اجیبا، جواب کیا دیا گیا؟
عن هذا الاراد، ہمارے اس اشکال سے کہ اگر بھی ترادف کو مان لیں تو ایک کی جگہ پہ دوسرے کو استعمال کرنا صحیح ہو جائے. اس اشکال کا کیا جواب دیا گیا کہ بأنه انما لا يصح احدهما في موضع الاخر لان، کہ انما کہ فقط اس وجہ سے ایک کا استعمال دوسری کی جگہ پہ صحیح نہیں ہو رہا. کیوں؟ لان الواضح اشترط، کیونکہ واضح نے شرط رکھی تھی نا کہ ان لا یستعمل لفظ ظرفیہ، کہ لفظ ظرفیہ کو استعمال نہیں کیا جائے گا. کب؟ الا عند لحاظ معنی مستقلا، کہ جب آپ اس کا مستقل معنی کیا ہے لحاظ کریں. ٹھیک ہے. ولا یستعمل لفظ فی، اور لفظ فی کو استعمال نہ کیا جائے الا عند لحاظ معنی غیر مستقل، مگر یہ کہ اس کے معنی کو کیا کریں آپ غیر مستقل لحاظ کریں. وعالتا لغیر، اور دوسرے کے الگ طور پہ لحاظ کریں. تو اس نے تو شرط لگا کے دی تھی آپ کو، تو آپ نے شرط کی جب مخالفت کی تو اس شرط کی مخالفت کی وجہ سے استعمال صحیح نہیں ہو رہا. یعنی اب واضح کیا کہتا ہے کہ موضوع لہو میں آپ استعمال کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے، لفظ کو آپ نے کس میں استعمال کیا؟ معنی موضوع لہو میں استعمال کیا، لیکن چونکہ آپ نے شرط کی مخالفت کر دی تو لہٰذا آپ کا جملہ ہم کیا قرار دیں گے؟ غلط قرار دیں گے. تو اس کا مطلب کیا کہ واضح کہتا ہے کہ جملوں کے غلط ہونے کے طریقے دو طرح کے ہیں. پہلا طریقہ وہی ہے مشہور ہے کہ کسی لفظ کو معنی موضوع لہو سے ہٹ کے جب آپ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. آپ نے الانسان و حیوان و ناطق کے کہنے کے لیے آپ نے کیا کہہ دیا؟ الکرسی و حیوان و ناطق کہہ دیا. تو آپ نے کرسی کو استعمال کر لیا انسان کی جگہ پہ، تو یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات تو ایسی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ لفظ انسان کے لیے حیوان و ناطق کا معنی استعمال نہیں کیا، بلکہ حیوان و ناطق کس کے لیے استعمال کر دیا؟ کرسی کے لیے استعمال کر دیا. اسے کیا کہتے ہیں؟ کسی لفظ کو معنی موضوع لہو سے ہٹ کے کیا استعمال کرنا. کرسی کو ہم استعمال کر رہے ہیں حیوان ناطق میں، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ الکرسی حیوان ناطق میں. یہ تو درست نہیں ہے. تو ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ نہیں، آپ معنی موضوع لہو میں استعمال کریں گے، لیکن چونکہ آپ ہماری شرائط کی خلاف ورزی کریں گے تو شرط کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے بھی آپ کا استعمال کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا. تو لہٰذا جواب دینے والے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے من کی جگہ پہ ابتدا کو یوز کرنے کو ہم نے منع قرار دیا کہ الابتداء جمیل کہہ دیں، من جمیل آپ نہ کہیں، تو یہ استعمال کو ہم کیوں غلط آپ کی کہہ رہے ہیں؟ یہ اس بنیاد پہ غلط کہہ رہے ہیں چونکہ آپ ہماری شرط کی مخالفت کر رہے ہیں. اس بنیاد پہ غلط نہیں کہہ رہے کہ آپ موضوع لہو سے ہٹ کے استعمال کر رہے ہیں. آپ من کو بھی اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال کر رہے ہیں، ابتدا کو بھی اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال کر رہے ہیں، اور دونوں کا موضوع لہو ایک ہے، دونوں کا موضوع لہو کیا ہے؟ عام ہے. اگر آپ کوئی پوچھے کہ من جمیل کا کیا مطلب ہے، من جمیل کا مطلب کیا ہے؟ الابتداء جمیل ایک ہی مطلب ہے. الابتداء جمیل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی من جمیل مطلب ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. مطلب ایک ہے، لیکن استعمال آپ کا کیوں غلط ہم قرار دے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ ہمارے شرط کی کیا پابندی نہیں کر رہے. تو اب مصنف کہیں گے اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ استعمال جو ہے نا وہ شرطوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے بھی غلط ہو جاتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے بالکل ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ استعمال شرطوں کی، ہماری لگائی گئی شرطوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے بھی استعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ غلط ہو جاتے ہیں. اگرچہ وہ استعمال موضوع لہو میں ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود استعمال کیا ہو جاتا ہے؟ غلط ہو جاتا ہے. نہیں ہوا ہے، وہ کہتے ہیں موضوع لہو میں استعمال ہوا ہے. واضح میں نہیں رکھا گیا نا، موضوع لہو میں نہیں رکھا گیا نا لحاظ، استعمال میں رکھی، موضوع لہو میں نہیں رکھی. نہیں اس نے لحاظ نہیں، اس نے کہا کہ موضوع لہو میں یہ شرط نہیں آنی چاہیے، یہ فقط کہاں پہ رہنا چاہیے؟ مقام استعمال میں رہنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس نے واضح کیا، اس نے واضح عام، ہم ان سے پوچھیں بھی واضح موضوع لہو کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ واضح عام ہے، موضوع لہو بھی عام ہے. وہ کہہ رہے ہیں نا واضح طور پر. قول ثانی کیا ہے؟ قول ثانی یا قول ثالث بنے؟ قول اول بنے گا. قول اول کیا ہے کہ حروف کے اندر واضح کیا ہوتی ہے؟ عام، اور موضوع لہو بھی کیا ہوتا ہے؟ عام. پھر ہم نے پوچھا کہ اچھا اسماء جو ابتدا والے ہیں ان کے اندر واضح کیا؟ انہوں نے کہا وہ بھی واضح عام اور موضوع لہو عام. اچھا تو واضح میں موضوع لہو میں کوئی فرق نہیں کہتے؟ کوئی فرق نہیں. تو مصنف نے جب فرق نہیں تھا تو مصنف نے استعمال کر لیا نا ایک کو دوسرے کی جگہ پہ. ان کا چلے میں استعمال کر لوں اب آپ صحیح کو اس جملے کو، جبکہ ہم سب غلط کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں غلط ہے. ان کو بھی غلط کس کام کا؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ واضح ایک ہے دونوں میں، موضوع لہو بھی دونوں میں ایک ہے، دونوں میں عام ہے، تو میں نے عام میں استعمال کیا نا. میں نے من کو کیا ہے ابتداء کلی میں استعمال کیا، من جمیل کہہ دیا. تو کیوں آپ غلط کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں غلط ہم اس وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ آپ نے جو ہے وہ معنی موضوع لہو سے ہٹ کے استعمال کیا، اس وجہ سے غلط کر رہے ہیں کیونکہ مقام استعمال میں ہم نے ایک شرط رکھی تھی. مقام استعمال میں آپ نے ہماری شرط کی پابندی نہیں کی، تب بھی آپ کا جملہ کیا غلط ہو رہا ہے.
یہ جو لوگ سارے کے سارے آپ کے جملے کو غلط کہہ رہے ہیں وہ کس وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ وہ اس وجہ سے نہیں غلط کہہ رہے کہ آپ نے جو ہے وہ لفظ من کو جو ہے وہ اپنے موضوع لہو سے ہٹ کے استعمال کیا، نہیں، آپ نے من کو ابتدا میں استعمال کیا ہے۔ وہ پھر غلط کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اس وجہ سے غلط کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ نے ہماری شرائط کی پابندی نہیں کی، اور ہماری شرائط کا تعلق بعض موضوع لہو سے تھا ہی نہیں، مقام استعمال سے تھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جملوں کا غلط ہونا جہاں موضوع لہو سے کی شرائط کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی موضوع لہو کی آپ پابندی نہیں کرتے، اسی طریقے سے جملوں کا غلط ہونا کس اور وجہ سے بھی ہوتا ہے، وہ وجہ کیا ہے کہ جب آپ واضح کی لگائی گئی شرائط کی پابندی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو جواب کیا بنے گا اس کا؟ ولیکنہ جواب غیر صحیح، کیونکہ یہ جواب کیا غیر صحیح ہے۔ کیوں غیر صحیح ہے؟ لأنہ لا دلیل، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ علی وجوب اتباع ہے کہ ہم اتباع کریں، اتباع کرنا واجب ہو کس کی لیے؟ اس چیز کی اتباع کرنا واجب ہو کہ ما یشترط الواضع ہو، کہ جس کی شرائط کیا لگا ہے؟ واضح لگا ہے۔ واضح کا ڈیوٹی کہاں پہ ہے؟ مقام واضح اور موضوع لہو میں کھڑی ہے نا، ادھر وہ کوئی شرط نہیں لگا رہا۔ شرطیں کہاں پہ لگا رہے ہیں؟ ہمارے استعمال پہ لگا رہے ہیں، ہمارے بولنے پہ شرطیں لگا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یوں شرطیں لگا رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے بولو، اس طرح سے نہیں بولو، یوں کہہ رہے ہیں۔ ادھر کوئی شرط نہیں لگا رہا، ادھر کلی چیز ہمیں دے رہے ہیں۔ ہاں، واضح میں لگائی تو پھر تو بات ٹھیک ہوتی نا۔ واضح میں کچھ نہیں کر رہا، واضح عام، موضوع لہو عام۔ شرطیں کہاں پہ میں دے رہا ہے جی؟ مقام استعمال۔ ہم کہتے ہیں بھائی آپ ہوتے ہیں ہمیں سکھانے والے کیسے بولنا ہے کیسے نہیں بولنا، آپ فقط یہ ہوتے ہیں ہمیں بتا دیں اس لفظ کا کیا معنی ہے، آپ ہمیں لفظ کا معنی بتا دو، پھر ہم یوز کر لیں گے اپنی مرضی سے۔ لفظ کا معنی بتانے کے بعد آپ دوبارہ آ رہے ہیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ نہیں اس لفظ کو میں نے اس معنی کے لیے آپ یہاں پہ استعمال نہیں کرو گے، کہ کیوں نہیں کریں گے؟ آپ نے بنایا اس معنی کے لیے نہیں بنایا تھا، اسی معنی کے لیے بنایا تھا نا، تو ہم یوز کر رہے ہیں۔ کہتے نہیں اسی معنی کے لیے بنایا ہے لیکن پابندی ہے، یوز نہیں کرنا اس کے اوپر، بنایا ہے اسی معنی کے لیے لیکن پھر بھی ہماری مرضی بھی ہم پابندی لگا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں آپ کی مرضی کیوں چاہے؟ آپ کی مرضی ٹھیک ہے واضح میں چلتی تھی، آپ واضح صاحب تھے، مقام استعمال میں آپ کی مرضی کہاں سے آ گئی بھائی؟ کیا کہتے ہیں؟ لا دلیل، کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس کہ علی وجوب اتباع، کہ اتباع کرنا واجب ہو ما اس چیز کی یشترط الواضح، جس چیز کی واضح کیا شرط لگا دے۔ کب؟ اذا لم یکن اشتراط، جب اس کے شرط لگانا نہ ہو، اس کے شرط لگانا کیا ہو؟ لم یکن اشتراط یوجب، اس کے شرط لگانا سبب نہ بنتا ہو، یوجب موجب نہ بنتا ہو، کہ اعتبار خصوصیت فی اللفظ فی المعنی والمعنی، کہ لفظ اور معنی میں کسی خصوصیت کے معتبر ہونے کی سبب نہیں بن رہا۔ ہم نے کہا اچھا جو آپ نے شرط لگائی اس کی وجہ سے کیا لفظ اور معنی میں کوئی فرق پڑا؟ کہتے ہیں نہیں، یہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو واضح عام ہے اور موضوع لہو عام ہے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ لفظ میں فرق پڑا؟ کہتے ہیں لفظ میں کوئی فرق نہیں پڑا، لفظ دونوں بھی ایک جیسے۔ واضح عام موضوع لہو عام کہہ رہے ہیں، یعنی وہاں پہ کوئی خصوصیت نہیں پیدا ہو رہی معنی میں، تو پھر ہم آپ کی شرط کی کیوں اتباع کریں بھائی؟ تو پھر تو سیدھی سیدھی بات ہے نا کہ آپ اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، واضح والی حدود سے آپ نکل کے دیگر کیا شرطیں آپ لگا رہے ہیں۔ وعلی تقدیر، اور اگر فرض بھی کر رہے ہیں کہ ان یکون الواضح ممن تجب اطاعتہ، تو وہ واضح یہ کس اشکال مقدر کا جواب ہو جائے گا کہ آپ واضح کو کون ہوتے ہیں؟ حدود بتانے والے۔ واضح کیا اشارے کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اس نے جب پابندی لگا دی کہ یہ لفظ نہیں بولنا تو نہیں بولو بھائی۔ جیسے گالیوں کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ یہ لفظ نہیں بولیں، گالی ہوتی ٹھیک ہے، غیبت ٹھیک ہوتی ہے نا، حق ہوتے ہیں، پابندی نہیں لگائی ہوئی کہ غیبت نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، جھوٹ کے اوپر پابندی لگائی ہے، تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے جھوٹ کے اوپر پابندی لگائی، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی۔ تو مصنف کہیں گے کہ یہ پھر ایسے ہی ہو جائے کہ جھوٹ بولنا جیسے حرام ہے، غیبت حرام ہے، تو یہ حرمت ہو جائے گی نا۔ تو کوئی بندہ اگر غیبت کرے گا تو اس کا جملہ تو غلط نہیں ہوتا نا، جملہ تو اس کا لغت کے اعتبار سے ٹھیک ہوتا ہے، استعمال تو اس کا صحیح رہتا ہے نا۔ تو ہماری بحث کس میں ہے؟ استعمال صحیح اور غلط ہونے میں ہے یا گناہ اور عذاب کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی فقہ کا درس چل رہا ہے یا لغت کا درس چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے، واضح ہے نا، بحث لغوی چل رہی ہے نا ہماری۔ والا تقدیر، اگر فرض بھی کر رہے ہیں کہ ان یکون الواضح ممن، کہ واضح ان لوگوں میں سے ہو کہ تاجب اطاعتوں کی، جس کی اطاعت واجب ہوتی ہے، تو فمخالفتہ توجب العصیان، تو اس کی مخالفت عصیان کا سبب بنے گی، لا توجب غلط الکلام، کلام کے غلط ہونے کا سبب نہیں بنے گی۔ کلام اس کا ٹھیک رہے گا لیکن اس ٹھیک کلام کو کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، یعنی لفظ کو اپنے موضوع لہو میں استعمال کریں گے تو کلام صحیح ہو گیا۔ من جمیل، جو بندہ کہے گا نا من جمیل، وہ کیا ہو جائے گا؟ گناہ گار ہو جائے گا۔ ہاں، الابتداء جمیل کہہ لے، جیسے ہی من جمیل کہتا جائے گا گناہ گار ہو جائے گا۔ گناہ گار کہتا ہے لیکن بات صحیح ہوئی، کیوں بات صحیح ہوئی؟ ہم کہیں گے بھائی من کو ہم نے اپنے معنی میں استعمال کیا یا نہیں کیا؟ کہتے ہیں اپنے معنی میں استعمال کیا، لہذا کلام ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور ہماری بحث ہی کیا؟ لغوی بحث ہے نا، کلام کی بحث چل رہی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔